یہ 45 اور 47 اور یہ میرا کام نہیں، سیاسی لوگوں کا، وہ بلاتے نہیں، ہم جاتے نہیں، ہم بغیر دعوت کی کسی کے پاس جاتے نہیں۔ تو علماء سے زیادہ ایک دوسرے پہ تنقید کرتے ہیں، لیکن علماء کی طرف لوگوں کا تھوڑا سا دھیان اور نظر زیادہ ہوتا ہے، لیکن میں تب جاؤں گا جب مجھے بلائیں گے، اور نہ بلائے تو پختوں کی ہوئی نہ بلی ہے، وہی نہ بلی رضا بیانی نو۔ مطلب کہ بینگ مذہبی رہنما، ان کے حوالے سے آپ کی کیا پھر رائے ہیں؟ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسمارٹ ویژن پاکستان اور میں ہوں سکندر خان خلیل۔ ناظرین، آج میں جن شخصیات کے ساتھ موجود ہوں، میں ان کے ساتھ کھڑا ہونا، ان سے انٹرویو کرنا، ان سے بات چیت کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ شیخ القرآن اور علامہ صاحب، ان سے سوال کرتا ہوں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ شیخ صاحب، آپ کو اکثر ہم دیکھتے ہیں 20 لاکھ سے زیادہ آپ کے شاگرد ہیں جو ابھی مختلف جگہوں پہ دینی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، لیکن جب بھی ہم دیکھتے ہیں پشاور میں تو آپ مدرسہ تعلیم القرآن آتے ہیں، اور اس کے علاوہ مولانا مجید خان صاحب، تو ان میں ایسی کیا خوبیاں ہیں، کیا خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے آپ مجبور ہو کہ جو آپ کا بزی شیڈول ہے وہ آپ ترک کر کے ادھر آ جاتے ہیں؟ اصل میں سارے میرے شاگرد ہیں اور ساتھی ہیں، اراکین ہیں جماعت کے، لیکن جو مجھے بلاتے ہیں تو میں ان کے پاس آتا ہوں۔ تو مولانا مجید خان میں یہ خصوصیت ہے کہ اکثر پروگرامیں بناتے ہیں اور ہمیں دعوت دیتے ہیں تو ہم آتے ہیں ان کے پاس۔ مدرسہ تعلیم القرآن کے حوالے سے؟ مدرسہ تعلیم القرآن میں تو بڑے اچھے انداز میں کام ہو رہا ہے، ہم اس سے بڑے مطمئن ہیں، اسی وجہ سے ہم ادھر ہمیشہ آتے ہیں اور ان کو داد دیتے ہیں، تسلی دیتے ہیں۔ شیخ صاحب، اگر ہم دیکھیں تو سوشل میڈیا پہ جو آج کل علماء کر رہے ہیں، حالانکہ علماء کا یا عالم کا سوسائٹی میں بہت بڑا اہم رول ہے، لیکن وہ جس طریقے سے ایک دوسرے کے اوپر بیجا لعن طعن یا بیجا جو کرٹیسزم کرتے ہیں، اس کی وجہ سے عوام کا ان کے اوپر اعتماد ختم ہو رہا ہے یا شاید کم ہو رہے ہیں، ان علماء کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ میرے خیال میں صرف علماء نہیں ہے، اگر سیاسی لوگوں کو دیکھا جائے تو علماء سے زیادہ ایک دوسرے پہ تنقید کرتے ہیں، لیکن علماء کی طرف لوگوں کا تھوڑا سا دھیان اور نظر زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن دوسری بات یہ کہ علماء بھی اصل میں جو علماء کے لباس پہنتے ہیں وہ علماء نہیں ہے۔ پولیس کی وردی اگر کوئی پہن لے تو وہ پولیس والا نہیں بن سکتا، علماء کی وردی پہن لے تو عالم نہیں بن سکتا ہے صرف اس لباس کے وجہ سے۔ عالم ہوئے جو قرآن و سنت پہ عمل کرنے والا ہو، جو قرآن و سنت کے علوم کو پھیلانے والا ہو، جو لوگوں کو خیر پہنچانے والا ہو، اور یہ بہت کم ہے۔ جی جی، اچھا شیخ صاحب، اگر پاکستانی نظام تعلیم کی بات کریں تو میں جس طریقے سے اس کو دیکھ رہا ہوں یا باقی جو اس کے اوپر ریسرچز ہو رہے ہیں، تو یہاں سے جو پروڈکٹ بنتی جا رہی ہے یا اس سے گریجویٹس ہو رہے ہیں، تو اس میں زیادہ تر یا تو ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں، یا اگر ایتھیزم کی طرف نہیں بھی جا رہے تو ان کا دین سے رغبت بہت زیادہ کم ہے۔ تو کیا آپ پاکستانی نظام تعلیم سے مطمئن ہیں، یا اگر مطمئن نہیں ہے تو کیا آپ کے اس کے حوالے سے کوئی پیغام وغیرہ؟ پاکستان میں جو نظام تعلیم میں تقریباً 22 قسم ہے، اور ہر قسم جدا جدا ہے ایک دوسرے سے۔ صرف ایک دینی تعلیم ہے جو ایک ہی ہے ہر مدرسے میں، خواہ ہمارے ساتھ ہو خواہ دوسرے ہو، لیکن نظام اس کا اور نظام تعلیم ان کا وہ ایک ہی ہے۔ تو جو افتراق اور جو اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، اصل میں بنیادی طور پہ اسکول اور کالج اور یونیورسٹیوں سے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جو ایتھیزم کی طرف یا دوسری طرف جا رہے ہیں تو یہ ان کے والدین کی، اگر میں یہ کہوں کہ غلطی ہے تو ان کے والدین کی غلطی ہے کہ ان کو وہ اپنے اولاد کو مدارس کی طرف نہیں بھیجتے، صرف اسکول اور کالج کی طرف بھیجتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم اس کی بھی مخالف نہیں ہے، وہ دنیاوی ضروریات پورا کرنا چاہیے، لیکن دین کی علوم کی ترغیب اور دین کی طرف ان کا رجحان پیدا کرنا یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے، اور یہ اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوارنا ہے۔ اور ویسے شیخ صاحب، اس سوال سے جڑا ایک اور میرا سوال ہے کہ ہم اکثر آپ کو مدارس میں دیکھتے ہیں، زیادہ تر آپ مدارس جاتے ہیں تو یونیورسٹیوں میں بھی تو آپ کے بچے پڑھتے ہیں، آپ کو ہم یونیورسٹیوں میں یا کالجز میں کم دیکھا جاتا ہے۔ آپ کو کیا وجوہات ہے، یا وہ ادارہ آپ کو نہیں بلاتا، یا آپ کیا اس میں کیا کوئی خلل ہے؟ میں تو یونیورسٹی اور کالجوں میں بھی جاتا ہوں لیکن کم، اور اس کی اصل وجہ ہے کہ وہ بلاتے نہیں، ہم جاتے نہیں، ہم بغیر دعوت کی کسی کے پاس جاتے نہیں۔ تو جتنے بھی مدارس میرے پاس آتے ہیں جی بالکل، لیکن میں تب جاؤں گا جب مجھے بلائیں گے، اور نہ بلائے تو پختوں کی ہوئی نہ بلی ہے، وہی
نہ بلی رضا بیانی نو. اچھا شیخ صاحب آخری سوال ہے ملک کی صورتحال کے حوالے سے. جماعت کی بات کریں اگر آپ کی تو اشاعت توحید و سنت کا ایک بڑا نام ہے اور کافی زیادہ ایک تاریخ ہے ان کی. تو ملک کی صورتحال میں یا ملک کی مفاد کے لیے اشاعت توحید و سنت کے ابھی تک کیا خدمات ہیں اور ابھی جو حالات ہیں تو کیا خدمات دے رہے ہیں؟ ملک ایک سٹرکچر اگر آپ بناتے ہیں, ایک گھر بناتے ہیں, تو اس کی بنیاد اصل ہونی چاہیے. اگر بنیاد صحیح نہ ہو تو کبھی وہ سٹرکچر صحیح طریقے سے نہیں بن سکتا. بنیاد ہم رکھتے ہیں اور بنیاد کی تصحیح اور اصل بنیاد وہ ہم بناتے ہیں, پھر اس پہ سٹرکچر بنائیں گے انشاءاللہ. شیخ صاحب آخری سوال, عوام کا کیونکہ زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ حقوق اللہ کے بعد سب سے افضل ترین جو حق ہے وہ حقوق العباد ہیں, لیکن یہاں پر زیادہ تر لوگ تذبذب کا شکار ہیں کہ جو ابھی الیکشن ہوا 8 فروری کو, پھر اس کے بعد 9 فروری کا ایک علیحدہ الیکشن ہوا یا سلیکشن ہوا, پھر اس کے بعد جب ضمنی الیکشن ہوا 21 اپریل کو, تو یہ جو فارم 47 اور فارم 45 کے ایک صورتحال ہے. دوسری بات یہ کہ اس کے تھرو 45 کے تھرو تو جو لوگ آئے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جو 47 کے تھرو لوگ آئے ہیں کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس تو وہ ثبوت اور ایویڈنسز بھی ہیں, تو وہ حقوق العباد کے اوپر کوئی ڈاکہ تو نہیں ڈالا انہوں نے؟ یہ 45 اور 47 اور یہ میرا کام نہیں, سیاسی لوگوں کا کام ہے. مطلب کہ بینگ مذہبی رہنما ان کے حوالے سے آپ کی کیا پھر رائے ہے؟ میری رائے ہے کہ ہر بندے کو ان کا حق دینا چاہیے, اور حق کسی کو نہیں ملتا پاکستان میں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ.